بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم نون میم راشد کے حوالے سے اور اس کی شاعری کے حوالے سے اور ان کی شاعری کی خصوصیات پر آج ہم گفت و شنید کریں گے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں راشد کا ذہنی و فکری ارتقاء۔ نون میم راشد کا اصل نام نذر محمد راشد تھا اور 1910 میں یا 1910 میں آپ پیدا ہوئے اور 1975 میں آپ نے وفات پائی۔ اب چلتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کی نون میم راشد کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم راشد کا ذہنی و فکری ارتقاء ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم راشد کی جو دوسری نظم نگاری کی خصوصیات ہے، یعنی راشد کا تصور انسان، راشد کے ہاں جنسیت، علامت نگاری، اس طرح راشد ایک باغی شاعر، یہ سب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے راشد کا ذہنی و فکری ارتقاء۔ راشد ایک الگ پائے کا شاعر ہے، اس کی اپنی الگ ایک دنیا ہے۔ بہت سے شعراء جہاں سے شاعری شروع کرتے وہیں پر ہی ان کی فکر رہ جاتی ہے، یعنی وہ جس سٹیج پر شاعری شروع کرتے ہیں، جس سٹیج سے وہاں پر ہی وہ شاعر رک جاتا ہے، اس کا خیال وہاں پر ہی رک جاتا ہے۔ لیکن راشد کی سوچ میں ارتقائی شکل دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابتدا میں ان کی شاعری مختلف ہے، جبکہ بعد میں اس کی سوچ میں تغیر آ جاتا ہے۔ تغیر آ جاتا ہے مطلب تبدیلی آ جاتا ہے، یعنی ابتدا میں شروع میں جب انہوں نے شاعری کی تو اس کی شاعری اور قسم کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے سوچ میں تبدیلی آئی اور ان کی شاعری میں بھی تبدیلی آئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ان کی شاعری میں تنوع آ جاتا ہے۔ ماورا راشد کا ایک شعری مجموعہ ہے۔ ماورا میں وہ ایک الگ طرح کے انسان ہے، جبکہ گما کا ممکن ماورا، گما کا ممکن، لامساوی انسان اور ایران میں اجنبی، یہ 4 نون میم راشد کے شعری مجموعے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ماورا میں وہ الگ طرح کے انسان ہے، جبکہ گما کا ممکن اور لامساوی انسان میں وہ بالکل پہلے سے مختلف ہوتا ہے۔ یعنی جو شاعری انہوں نے ماورا میں کی ہے، ماورا کے مجموعے میں جو نظمیں ان کی شامل ہے، اس کی سوچ الگ طرح کی ہے، جبکہ پھر گما کا ممکن اور لامساوی انسان میں اس کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماورا میں راشد قنوطیت کا شکار ہے، زندگی سے بیزار ہو چکا ہے۔ راشد کو اسی دنیا میں سکون نہیں ملتا، ان کی دنیا ان کی نظر میں زہر سے کم نہیں ہے، یعنی ہر طرف قنوطیت چھایا ہوا ہے۔ ماورا میں ان کی جو نظمیں ہیں، انہوں نے اپنے ایسے نظمیں لکھے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ راشد قنوطیت کا شکار ہے۔ قنوطیت یعنی مایوسی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں الہی یہ تیری دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں، جاہلوں، غریبوں، بے کسوں اور بیماروں کی دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، ماورا کی نظموں میں راشد محبت کے متلاشی ہیں، یعنی وہ محبت کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ راشد کے ہاں محبت ہر انسان کی زندگی کا تقاضا ہے۔ محبت کے بغیر زندگی وبال ہے، لیکن محبت کے داخلی اور خارجی حقائق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ماورا میں راشد مایوسی کا بھی شکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ محبت کے بھی متلاشی ہے، محبت کی زندگی گزارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے داخلی اور خارجی حقائق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر اس کی ایک نظم ہے، میں اسے واقف الفت نہ کروں، کتنی مشہور نظم ہے، تو یہی اس کی بہترین مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو پہلے اشعار ہے، سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ، میں ابھی اس کو شناسائے محبت نہ کروں، روح کو اس کی اسیر، اور اسی طرح بہت سے اشعار ہے، میں بھول چکا ہوں۔ تو یہ اس کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے میں اسے واقف الفت نہ کروں۔ ٹھیک ہے، یہ راشد کی نظم ہے، بظاہر بہت سادہ ہے، میں اسے واقف الفت نہ کروں، بہت سادہ نظم ہے، لیکن اس میں محبت کے اصولوں کی شناسائی ہے، یعنی محبت کے اصولوں کو انہوں نے بتائی ہے۔ ٹھیک ہے،
نون میم راشد نے اس نظم میں۔ ماوراء میں راشد سکون کی جستجو میں ہے، یعنی سکون کی تلاش میں ہے، وہ سکون کو تلاش کر رہے ہیں لیکن انہیں سکون نہیں ملتا، اسی لیے وہ کبھی مناظر فطرت میں سکون کو ڈھونڈتا ہے، کبھی وہ خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور آخر میں اسے روحانی محبت کی بجائے جسمانی محبت میں سکون ملتی ہے، اور آخر میں اسے جسمانی محبت میں سکون ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس طرح اشعار کہتے ہیں کہ ایک کاش چپ کے کہیں ایک گناہ کر لیتا، حلاوتوں سے جوانی کو اپنی بھر لیتا، گناہ ایک بھی ابھی تک کیا نہ کیوں میں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے اشعار ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ راشد جسمانی محبت کی طرف گئے ہیں، روحانی محبت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ راشد ماوراء میں عملی انسان کا تصور پیش کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ کرنا ہے تو عملی طور پر کرنا چاہیے۔ اجنبی عورت اور دریچے کے قریب اس کی عمدہ مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب آپ عملی طور پر آپ سب کچھ کریں گے تو پھر تب جا کر آپ مغرب والوں کی طرح ایک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشرق اور مغرب پھر ایک ہو سکتے ہیں کیونکہ مغرب میں سب کچھ عملی طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ مغرب کا معاشرہ کس طرح ہوتا ہے، تو راشد بھی کہتا ہے کہ مشرق میں بھی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، عملی طور پر سب کچھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میرے خیال میں سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دریچے کے قریب اور اجنبی عورت اس کی مثالیں ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ماوراء میں راشد نے عملی زندگی کا جو درس دیا تھا، ایران میں اجنبی اس کا ایک اور شعری مجموعہ ہے۔ جو درس انہوں نے ماوراء میں دیا تھا، ایران میں اجنبی میں اس درس کو مزید آگے بڑھاتا ہے۔ ماوراء میں اس کی سوچ محدود تھی، یعنی اس کی سوچ اتنی وسیع نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ چیزوں کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے ماوراء میں، لیکن ایران میں اجنبی میں ان کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے، اس کی سوچ ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں کہ اس کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے، جبکہ ماوراء میں اس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آسان میں یہی آپ سمجھے یہاں آسان الفاظ میں، اور وہ چیزوں کو کھل کر بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہاں پر؟ ایران میں اجنبی ایک شعری مجموعہ ہے اس میں۔ اب یہاں پر وہ انقلاب کی طرف چلا جاتا ہے۔ نمرود کی خدائی اور سومنات کی یہ دو نظمیں ہیں، یہ اس کی بہترین مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لامساوی انسان میں اور گما کا ممکن میں ابہام ہی ابہام ہے، یہ دو شعری مجموعے ہیں نون میم راشد کے، اس میں ابہام ہی ابہام ہے، ابہام یعنی مبہم ہے، اس پر انسان کا جو پڑھتا ہے ان نظموں کو تو اس میں وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ نون میم راشد کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھنے سے قاصر ہیں یہ نظمیں، ابہام ہے یعنی اس میں مبہم ہے یہ نظمیں، کیونکہ یہاں پر راشد نئے انسان کا تصور پیش کرتا ہے، عالمی سطح پر سوچتا ہے، انسان کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نظر میں انسان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ راشد یہاں الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں سے سیدھا کائنات کی طرف چلا جاتا ہے، خدا سے واسطہ پڑ جاتا ہے، یہاں پر راشد راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کا مرتکب ہو جاتا ہے ان دو مجموعے میں، لامساوی انسان اور گما کا ممکن۔ اس کی ایک نظم ہے مرگ اسرافیل، تو یہ اس کی ایک نظم ہے، آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں راشد ایک باغی شاعر یا دوسرے جو اس کی خصوصیات ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، اور اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔